آئی جی اغوا کے بارے میں جو ہماری ملٹری نے آرمی نے فیصلہ کیا تھا ایک رپورٹ ترتیب دینے کا، اس کی بارے میں تفصیلات سامنے آ گئی ہیں، جس میں پاکستان کی فوج نے رینجرز کے حوالے سے تسلیم کیا ہے سندھ کو اغوا کر کے ایک گرفتاری پہ مجبور کیا جو کیپٹن صفدر کی تھی، جب وہ مریم صفدر کے ساتھ کراچی کے جلسے میں 18 اکتوبر کو آئے ہوئے تھے۔ ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے، ہماری فوج ہماری آنکھوں کا نور ہے، اور وہ کام کرتے ہیں تو ہم سوتے ہیں، وہ سرحدوں پر ہوتے ہیں تو ہمیں سکون ہوتا ہے، ہم بیرونی حملوں سے بچتے ہیں۔ لیکن جب کوئی ایسی واردات ہو جائے جس میں ان کے ادارے ملوث ہوں اور ان کو ہماری ہماری حکومتوں نے، ہماری سیاسی حکومتوں نے ہی اس تجاوز ہونے کا حق دیا ہو، جیسا کہ کراچی میں پچھلے 35 سال سے رینجرز موجود ہے اور وہ اپنی مرضی سے مسلط نہیں ہوئی ہے، اس کو پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے، جس میں بدقسمتی یا خوش قسمتی سے خود MQM بھی شامل ہے، اس نے بھی کبھی بیرکوں میں بھیجنے کے لیے یا کراچی سے واپس بھیجنے کے لیے کوئی جدوجہد نہیں کی۔ آج الطاف حسین بھائی اگر اپنے گھر کو صاف کر رہے ہیں، اپنے گھر کو جھاڑو دے رہے ہیں تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، لیکن ہمارا ان سے سوال یہ ضرور ہے کہ جب آپ لوگ برسر اقتدار تھے تو اس 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات کیوں نہیں کی گئی کہ کراچی کو رینجرز فری قرار دیا جائے؟ اور اس سلسلے میں اگر رینجرز سے فرار ہونے کی صورت میں کچھ ہم پہ مصیبتیں نازل بھی ہوتی ہیں تو وہ پہلے کون سی کم نازل ہوئی ہیں؟ اگر سنی تحریک، بلوچ موومنٹ اور قتل عام تو پھر بھی ہوتا اور تب بھی ہوا، لیکن ہم نے ان اداروں کو خود رکھا، تو ان اداروں میں اتنی طاقت ہوئی کہ آج وہ کراچی کے اندر اور پورے پاکستان میں اب تو ماشاءاللہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اور ہمارے لیے فخر کا باعث ہوتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال وہ پاک فوج ہے اور ہم انہیں سیدھے ہاتھ سے سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ سابقہ سپہ سالار جناب راحیل شریف صاحب، جو اب پوری دنیا کے مسلمانوں کی فوج کے سپہ سالار ہیں سعودی عرب میں، ان کے دور میں ایک شخص آفتاب احمد کا قتل ہوا تھا جس کا وہ سیکرٹری تھا، وہ تو اس وقت لوٹے سے بھی گھٹیا چیز بن کے کراچی کی سڑکوں پر اڑتے پتوں کی طرح پھر رہا ہے۔ ابھی بھی اس کے پیچھے شاید کوئی سپورٹ ہے جو اس کو ابھی اسکرین پہ رکھا ہوا ہے، پتہ نہیں اس سے کوئی کام لینا ہوگا، لیکن اس آفتاب احمد کو جو اس کی کوہنیوں میں، اس کے پیروں میں، اس کے سر میں جو کیلیں ٹھوکی گئی تھیں، اس کے گھٹنوں میں جو ڈرل کیا گیا تھا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی، ہم اپنی بہادر فوج سے اور اس کے سپہ سالار سے اپیل کرتے ہیں کہ جس طرح اس کیس کے بارے میں آپ نے کچھ معلومات کی، اس طرح اس آفتاب احمد کی انکوائری کی جو رپورٹ ہے اس کو بھی منظر عام پہ لایا جائے کہ آخر اس کو کس نے اٹھایا، کس نے کیلیں ٹھوک کے مارا اور پھر رینجرز کے آفس سے ہمارے حوالے کر دیا۔ ہم اپنی فوج کو پھر سلام کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر ظفر عارف ایک استاد، ایک عظمت کا مینار، جس کو اس کی اپنی کار میں گلا گھونٹ کے مار دیا گیا، کون تھے وہ لوگ؟ کیا اس کے بارے میں کچھ تحقیقات کی جائے گی؟ حکیم سعید کو کس نے مارا؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں خدا کے لیے اس کا بھی کوئی انتظام، کوئی رپورٹ سامنے آ جائے، کیونکہ جس بے گناہ کو پکڑا تھا وہ تو باعزت بری ہو گیا۔ ہم اپنی عدالتوں کو بھی سلام کرتے ہیں کہ بالآخر رو پیٹ کے 25 سال بعد کسی کو رہا تو کر دیتے ہیں۔ ہم اپنی فوج کو سلام کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں متی اللہ جان نے جو آج تبصرہ کیا ہے یہ پیش کر دیتے ہیں۔ ہم تو اس سے متفق نہیں ہیں، اگر ہوتے بھی تو ہم کیا کر لیتے، لیکن بہرحال ملاحظہ کیجیے کا رد عمل آ رہا تھا، تو اس کی وجہ سے ISI کے اور رینجر کے جو افسران تھے وہ بہت زیادہ وہ سوچ و بچار میں تھے اور وہ دیکھ رہے تھے یہ رد عمل ہو رہا ہے، نہیں قیامت آ گئی تھی، آسمان پھٹ پڑا تھا، کیا ہوا تھا، لیکن رد عمل ہو رہا ہے۔ اور they were considerably seized، وہ اس کے وجہ سے بہت زیادہ مصروف تھے، بہت زیادہ رد عمل کو وہ نوٹ کر رہے تھے۔ they were under increasing public pressure، مطلب پاکستان رینجر کے افسران اور ISI سیکٹر ہیڈ کوارٹر کے افسران، ان پہ عوام کا دباؤ تھا۔ اب ماشاءاللہ سے عوام کا دباؤ منتخب نمائندوں پہ تو ہم سنتے آئے ہیں، مگر اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ ISI کے اور رینجرز کے جو باوردی افسران ہیں، جو یہ فوجی اہلکار ہیں، ان پہ بھی عوام کا دباؤ اب آتا ہے، اور یہ ان پہ عوام کا دباؤ تھا۔ they were under increasing public pressure to ensure prompt action as per the law، کہ وہ قانون کے مطابق فوری، عوام کا دباؤ تھا کہ قانون کے مطابق فوری طور پہ ایکشن لیا جائے کیپٹن صفدر کے خلاف۔
تو عوام کا دباؤ رینجرز پہ تھا کہ بھئی آپ قانون کے مطابق کریں. ISI کے اوپر عوام کا دباؤ تھا کہ آپ قانون کے مطابق اس کو یقینی بنائیں. اب رینجرز اور ISI کا کیا تعلق ہے کہ جا کے وہ IG پولیس کو عوام کا دباؤ پہنچائیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ پولیس کے اوپر دباؤ عوام کا نہیں تھا یا IG پہ نہیں تھا, لیکن رینجرز اور ISI سیکٹر ہیڈ کوارٹر یا ان کے سربراہ کے اوپر عوام کا دباؤ تھا. یہ پریس ریلیز میں ہمارے فوج کے ترجمان نے یہ بات کی ہے. منتخب نمائندوں پہ بھی عوام کا دباؤ نہیں ہوتا. عوام کا دباؤ رینجر اور ISI کے سیکٹر ہیڈ کوارٹر پہ ہوتا ہے, اور کراچی میں خاص کر یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو they were under increasing public pressure. وہ عوام کے دباؤ بڑھتا جا رہا تھا پاکستان رینجر کے افسران پہ اور ISI کے سیکٹر ہیڈ کوارٹر کراچی کے افسران پہ کہ بھئی قانون کے مطابق کارروائی کریں. اور قانون کے مطابق کارروائی پھر یہ کہ عوامی دباؤ کے رد عمل میں گھر سے جا کے اٹھا لیا, یہ عوامی دباؤ کا نتیجہ تھا. اسیسنگ دا رسپانس آف پولیس اتھارٹی. اچھا, وہ پولیس اتھارٹیز کا رسپانس بھی اسیس کر رہے تھے جی. پاکستان رینجرز بھی اسیس کر رہے تھے اور ISI کے لوگ بھی کہ پولیس والے اپنا کام کیوں نہیں کر رہے. اب یہ کام اسیس کرنا بھی, پولیس کے رد عمل کا رسپانس کو اسیس کرنا بھی اب ISI سیکٹر ہیڈ کوارٹر کا کام ہے. پولیس کے اوپر ایک چین آف کمانڈ ہے. پولیس کا IG ہے, وزیر داخلہ ہے, صوبائی وزیر داخلہ ہے, وفاقی وزیر داخلہ ہے. وہ اسیس نہیں کرتا پولیس کے رد عمل کو. ISI کا ایک سیکٹر انچارج ہے بیٹھ کے پولیس کے ادارے کو اور IG کی پرفارمنس کو اسیس کر رہے ہیں. تو یہ پولیس فوج کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ اسیسنگ دا رسپانس آف پولیس اتھارٹیز اگینسٹ دس ڈیولپنگ یٹ وولٹائل سچویشن, کہ یہ انفولڈنگ ایک صورتحال ہو رہی تھی اور بڑی تیزی سے وولٹائل ہو رہی تھی. پتہ نہیں کیا دھماکہ خیز سچویشن بن رہی تھی. وہ مزار قائد پہ نہ جانے کیا ہو گیا تھا کہ کراچی کے سڑکیں جیسے کوئی عوام کا سیلاب امڑ آیا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا تھا. اتنی وولٹائل سچویشن ہو گئی تھی کہ اس سچویشن کو اسیس کرتے ہوئے کہ انہوں نے دیکھا کہ پولیس کا رسپانس سلو تھا اور وانٹنگ تھا. مطلب پولیس بہت ہی سست روی کا شکار تھی اور بہت مطلب کہ کوئی ایکشن ہی نہیں لے رہی تھی. اندازہ لگائیں, رینجرز نے دیکھا کہ پولیس ایکشن نہیں لے رہی ہے. حالانکہ رینجرز خود کچھ کارروائی کرنے سے پہلے کراچی میں پولیس کو بھی کبھی کبھی نہیں پوچھتے, ان کے پاس بڑے اختیارات ہیں. لیکن اس کے اندر رینجرز نے بھی دیکھا پولیس کچھ نہیں کر رہی اور ISI نے بھی دیکھا پولیس کچھ نہیں کر رہی, اور دونوں نے مل کے جا کے IG پولیس کو پھر کچھ کرنے پہ قانون کے مطابق مجبور کیا. واہ, کمال ہو گیا. قانون کے مطابق گھر سے اٹھا کے لے گئے اور قانون کے مطابق. تو یہ پس منظر بتایا جا رہا ہے کہ اصل میں وہ جو مزار قائد پہ ہوا تھا تو اس وجہ سے پھر یہ پولیس کا رسپانس نہیں آ رہا تھا, تو ہم نے پھر یہ کیا. اچھا, پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان اے چارجڈ انوائرمنٹ, کہ بڑا ہی ایک عجیب جو تھا ہیجان امیز ایک ماحول بن چکا تھا. جو متعلقہ ISI اور رینجر کے افسران تھے انہوں نے کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا. دے ڈیسائیڈڈ ٹو ایکٹ. متعلقہ رینجرز کے حکام نے اور ISI سیکٹر کمانڈر نے دے ڈیسائیڈڈ ٹو ایکٹ. جیسے 5 جولائی 1977 کو دے ڈیسائیڈڈ ٹو ایکٹ, پھر 12 اکتوبر 1999 میں دے ڈیسائیڈڈ ٹو ایکٹ. اور اب معاملات یہ ہو گئے ہیں کہ اب رینجر کا DG اور جو سیکٹر کمانڈر ISI ہے دے آلسو ناؤ ڈیسائیڈ ٹو ایکٹ. پتہ نہیں ان کو یہ اختیار کس نے دیا ڈیسائیڈ کرنے کا کہ وہ ایکٹ کریں, کیونکہ پولیس سست ہے تو ہم ایکٹ کریں. یہ اعتماد, یہ کانفیڈنس معلوم نہیں کہاں سے آیا. اور یہ جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ واقعہ کیا ہوا تھا. یہ انکوائری میں جواز پیش کیا جا رہا ہے. اچھا, دی کنسرنڈ ISI رینجر آفیسر ڈیسائیڈڈ ٹو ایکٹ رادر اوور زیلسلی. کچھ زیادہ ہی جوش میں پرجوش انداز سے رد عمل دے دی. اوور زیلس ہو گئے تھے, مطلب کہ جذباتی ہو گئے تھے. مطلب انہوں نے اگر IG کو گھر سے اٹھا لیا, اغوا کر لیا تو کیا ہو گیا, یہ تھوڑا سا جذباتی رد عمل ہو گیا تھا. دے رادر اوور زیلسلی انہوں نے ریاکٹ کر دیا. بے شک وہ بڑے ہی تجربے کار افسر تھے. افسر پھر بھی بڑے تجربے کار تھے. They were indeed experienced enough to have acted more prudently and could have avoided created an unwarranted situation. مطلب کہ وہ کچھ زیادہ سمجھداری سے کام لیتے. IG کو اٹھا کے لانے کی بجائے فون شون کر دیتے, یا رینجرز خود ہی کارروائی کر لیتی. مطلب تھوڑا سا چالاکی سے کام لیتے, ذرا ذہانت سے کام لیتے, تو ایسی سچویشن ہی پیدا نہ ہوتی کہ جس میں لوگ کہتے کہ IG پولیس کو اغوا کر لیا گیا. مطلب اغوا کیے بغیر بھی بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں. اور پھر وہ کام خیر ہوا بھی. FIR جو درج ہوئی وہ بھی جس 2 نمبر آدمی کے ذریعے درج کرائی گئی, وہ PTI کا بندہ جو نکلا, تو وہ براہ راست اس کو بھی کہہ سکتے تھے FIR, لیکن وہ درج نہیں ہو رہی تھی. تو جو FIR درج کرائی گئی وہ 2 نمبر آدمی کے ذریعے
وہ بیسیکلی آئی جی پولیس کے اس مبینہ اغوا کے بعد درج کرائی گئی. تو وہ تھوڑے سے افسران تو بڑے تجربہ کار تھے اور بڑے ایکسپیرینس تھے, ان کو تھوڑا سمجھداری سے اگر کام لیتے تو ایسی صورتحال پیدا نہ ہوتی. اور اس صورتحال کی وجہ سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوئی ہیں دو ریاستی اداروں کے درمیان میں. یہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو گئی. اب یہ what is this state institution, یہ ماتحت ادارے ہیں, یہ محکمے ہیں, یہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کوئی عدلیہ یا پارلیمنٹ نہیں ہے کہ جن کو آپ کہیں کہ یہ ریاستی ادارے ہیں اور جن کے درمیان غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے. تو یہ ماتحت ادارے ہیں اور کہا گیا کہ یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے ماتحت اداروں کے درمیانوں میں. بڑی غلط فہمی پیدا ہوئی ہے. ڈی جی رینجر اغوا نہیں کیا پولیس کے آئی جی نے, یا سیکٹر کمانڈر اغوا نہیں ہوا پولیس کے آئی جی کے ہاتھوں, آئی جی پولیس اغوا ہوا ہے. تو یہ غلط فہمی پیدا ہوگی. اگر خدا نہ خواستہ الٹ ہوتا تو پھر یہ غلط فہمی نہ ہوتی, یہ کچھ اور ہی ہوتا. پھر آگے جا کے کہتے ہیں کہ بیسڈ آن دا ریکمنڈیشنز آف دی کورٹ آف انکوائری, یہ جو کورٹ آف انکوائری ہوئی ہے اس کی سفارشات بھی آ گئی ہیں اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو متعلقہ افسران ہیں, جو رینجر کے افسران ہیں, جو آئی ایس آئی کے افسران ہیں, ان کو ان کے موجودہ ذمہ داریوں سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے, اور تاکہ ان کے خلاف مزید محکمانہ ڈپارٹمنٹل کارروائی کی جا سکے. آئی جی پولیس کا اغوا ہوا اور یہ ایک محکمانہ کارروائی ہوگی اور پھر وہ جی ایچ کیو میں رپورٹ کریں گے. تو یہ ہے ہمارے اداروں کا رد عمل. اور افسوسناک اور شرمناک بات یہ ہے کہ وزیر اطلاعات جو ہے پریس کانفرنس کرتا ہے اور کہتا ہے فوج نے خود احتسابی کر لی.